قبر کشائی، قبر کشائی کہتے ہیں قبر کو کھولنے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں قبر زمین کے برابر یا زمین کے اندر بنائی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اگر کبھی کسی کی قبر کھولی جائے تو وہ بڑی شرمندگی کی بات سمجھی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی قتل ہے، کوئی پولیس نے کوئی تفتیش کرنی ہے یا کوئی اور ایسا کام کرنا ہے، اس لیے قبر ہے جس کو کھولا جا رہا ہے اور اس میں سے جسم کو نکالا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ یہودی معاشرے کی طرف چلیں گے تو یہودی معاشرے میں تیسرے دن اپنے عزیز کو دفن کرنے کے تیسرے دن جو خواتین ہوتی تھیں وہ جاتی تھیں اور جس شخص کو دفنایا ہوتا تھا اس کے جسم کو خوشبوئیں لگائی جاتی تھیں۔ کچھ خوشبوئیں پہلے دن لگاتے تھے، کچھ تیسرے دن، کچھ ساتویں دن، اور اس کے بعد صرف ہڈیاں رہ جاتی تھیں جن کو یہودی سنبھال لیتے تھے۔ لیکن آج جس شخص کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ بندہ ہے جس کی قبر پہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ جس کی قبر ہے اس کو اس وجہ سے یہاں دفن کیا گیا اور اس قبر کو کھولا نہ جائے۔ عزیہ بادشاہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا بہت بڑا بادشاہ، اس نے اپنی ساری زندگی بنی اسرائیل کی تاریخ کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے، ان کی تعمیر کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے۔ اور جو سب سے آخری کام اس نے کیا، اس نے کہا کہ میں دنیا کے تمام بادشاہوں کی طرح بڑا بادشاہ بن گیا ہوں، میں نے دنیا کے تمام بادشاہوں کی طرح بڑی ترقی دے دی ہے اپنی قوم کو، اور اب قوم کو مجھے کچھ دینا چاہیے۔ اور اس نے کہا کہ اب خدا کا جو خدمت کا کام ہے میں وہ بھی کروں گا۔ عزیہ کاہن اسے روکتا ہے، اسے منع کرتا ہے کہ خدا کی خدمت خدا کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور خدا نے چن لیا کہ بنی پورا اور ان کے ساتھ داتن اور ابیرام کے جو لوگ ہیں وہ بھی خداوند کی خدمت نہیں کر پائے، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو زمین پھٹی اور وہ زمین میں چلے گئے اور ختم ہو گئے۔ عزیہ نے عزیہ بادشاہ کو منع کی کہ تو ایسا نہ کر، یہ خدا کی خدمت ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے جو تو کرنے جا رہا ہے کہ میں نے یہ کاروبار کر لیا، وہ کاروبار کر لیا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن عزیہ جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا کہ مصر کا بادشاہ اپنے لوگوں کا دیوتا ہوتا تھا، کنانی بادشاہ جو ہوتے تھے اپنے لوگوں کے دیوتا ہوتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں سردار کاہن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اس نے بخور چڑھانے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے ماتھے پہ کوڑ ٹوٹ نکلا۔ اس کے کوڑ کی وجہ سے اس کی قبر کے اوپر لکھا گیا تھا کہ یہ عزیہ بادشاہ کی قبر ہے جسے کوڑ تھا، اس لیے کبھی بھی اس قبر کو کھولا نہ جائے۔ عام طور پر ہمارے یہاں قبر ایک آدمی کی ہوتی ہے، لیکن یہودیوں میں ایک کمرہ جیسا ہوتا تھا اور اس کے بیچ میں قبر ہوتی تھی، اور قبر پورے گھرانے پورے خاندان کی ہوتی تھی۔ باپ بھی وہیں دفن ہوتا تھا، بیٹا بھی وہیں دفن ہوتا تھا، اس کی اولاد، اس کے رشتے دار سارے ایک ہی قبر کے بیچ میں وہ دفن کیا کرتے تھے۔ لیکن عزیہ بادشاہ کی قبر دوبارہ کبھی نہیں کھولی، کیونکہ جب اسے قبر میں ڈالا گیا تو اس میں یہ نوشتہ لکھ کے لگا دیا گیا کہ یہ عزیہ بادشاہ کی قبر ہے اور اسے کوڑ ہے، اس لیے اس قبر کو دوبارہ کھولا نہ جائے۔ خدا کی خدمت ایک ایسا کام ہے جو اس دنیا کے تمام
کاموں میں سب سے افضل، سب سے اتم اور سب سے کمال ہے۔ اس سے اعلیٰ، اس سے افضل اور اس سے بڑا کام اس دنیا میں کوئی اور ہے نہیں۔ لیکن اس کام کو آپ ٹریننگ کے ذریعے یا اپنی مرضی سے چن تو سکتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، کیونکہ خدا اپنی خدمت کے لیے خود لوگوں کو چنتا ہے۔ کبھی کوئی اپنے کھیت میں ہل چلا رہا ہے اور نبی اسے کہتا ہے چلا چلے، وہ وہیں اپنے بیلوں کو ذبح کرتا ہے، انہی لکڑیوں سے قربانیاں چڑھاتا ہے اور علیشا ایلیا کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ڈرا ہوا سہما ہوا بندہ ہے اور دوسری قوموں سے ڈر کے کولو میں اپنی جو خوراک ہے، جو اناج ہے، اسے چھپا رہا ہے۔ آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے کولو دیکھا ہوگا۔ کولو چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، کولو چیزوں کا تیل نکالنے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جلاؤن جو ہے وہ وہاں پر ان چیزوں کو چھپا رہا ہے کہ کسی طریقے سے بچ جائے، اور خدا اسے اپنی خدمت کے لیے بلا لیتا ہے۔ خداوند کی خدمت ایک ایسا بوجھ ہے جو ہر ایک لینا چاہتا ہے لیکن ہر ایک لے نہیں سکتا۔ میں جب زبور 84 پڑھتا ہوں تو زبور 84 میں جو زبور نویس ہے وہ کہتا ہے اٹیرن کے چڑیا نے آنے لگایا، بڑائی ہونا بوٹا دے رہن دی جا۔ بنی پورا جب 84 زبور لکھ رہے ہوں گے تو وہ ترستے ہوں گے کہ کاش ہم بھی کاہنوں کی طرح پاک مقام میں جاتے، پاک ترین مقام میں جاتے اور خدا کی خدمت کرتے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں خداوند ہم سے زیادہ بہتر یہ پرندے، کیونکہ انہوں نے تیرے گھر کی شتیریوں میں اپنے گھونسلے بنائے ہوئے، اور ہم تیرا گھر اندر سے دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ اجازت نہیں تھی۔ اجازت تھی کاہن کو اور ان کے بعد سردار کاہن کو، اور وہ بھی سال میں ایک بار۔ کاہن جو تھے وہ پاک مقام میں کام کرتے ہوتے تھے، قربانیاں گزارتے تھے، لیکن اندر جو پاک ترین مقام تھا وہاں صرف ایک ہی بندے کو اجازت تھی، اور وہ تھا سردار کاہن۔ زبور 84 میں بنی پورا کی اولاد میں سے جو بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ کاش ہم بھی ان پرندوں کی طرح ہوتے ہیں۔ انہوں نے تیرے گھر میں شتیریوں میں رہنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، اور ہم تیرا گھر اندر سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں کتنی تڑپ ہے، کتنی پیاس ہے، اور کتنا ان کے اندر خداوند کی خدمت کا شوق ہے۔ لیکن خداوند کی خدمت جو ہے وہ نہ شوق سے کی جا سکتی ہے، نہ اس چکر میں کی جاتی ہے کہ ہمیں بھی لوگ عزت دیں گے، ہمیں بھی لوگ مقام دیں گے، ہمیں بھی لوگ یہ کہیں گے، ہمیں بھی لوگ وہ کہیں گے۔ خداوند کی خدمت صرف آپ کر سکتے تب جب خدا آپ کو اپنی خدمت کے لیے بلائے، بس۔ اور کوئی اصول ہی نہیں، اور کوئی پیمانہ ہی نہیں، اور کوئی چیز ہی نہیں جس سے آپ ان ساری چیزوں کو ناپ سکیں۔ ایک بندہ 40 سال تک جوان ہوتا ہے، اسے شہزادوں کی طرح پالا جاتا ہے، شہزادوں کی طرح اس کی پرورش ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی جوانی کے عروج پہ ہوتا ہے خدا اسے بیابان میں بھیج دیتا ہے۔ 40 سال وہ بیابان میں سارا علم، ساری عقل، ساری طاقت، سارا کچھ، کیونکہ اسے فرعون بنانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اس لیے اسے وہ سب کچھ دیا گیا ہوگا جو فرعون کے لیے جاننا، سمجھنا، پڑھنا، کھانا، پینا لازم تھا۔ لیکن خدا نے اسے تب نہیں چنا، خدا نے اسے 40 سال کے لیے بیابان میں بھیج دیا، اور 40 سال تک خدا اسے تیار کرتا،
40 سال کی تیاری کے بعد جب خدا سمجھتا ہے کہ یہ بندہ میری خدمت کے لیے تیار ہے، خدا اسے پھر بلاتا ہے اور پھر اگلے 40 سال خدا اسے اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں جب اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو یہ وہی واقعہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا جو بنی قورہ کا واقعہ تھا، کیونکہ بنی قورہ کہتے تھے کہ کیا صرف ہارون ہی خدا کی خدمت کرے گا، اس کی اولاد خدا کی خدمت کرے گی، ہماری اولاد کیوں نہیں خدا کی خدمت کر سکتی؟ یہاں پر موسیٰ کہتے ہیں، پھر اس نے قورہ اور اس کے کل فریق سے کہا کل صبح خداوند دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا، کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے قربت بھی دے گا، جسے وہ خود چنے۔ میں اکثر جب اپنے طالب علموں سے، پادریوں سے اور وہ لوگ جو خدمت کے میدان میں ہوتے ہیں، جب ان کی گواہیاں سنتے ہیں، ان کی بلاہٹ کی کہانیاں سنتے ہیں، تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ خدا نے نا کوئی صحیح بندہ نہیں چنے، کوئی صحیح بندہ ہونا چاہیے، کوئی قابل بندہ ہونا چاہیے تھا، کوئی پڑھا لکھا بندہ ہونا چاہیے تھا، کوئی طاقتور بندہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے، یہ خدا کی خدمت کے لیے ٹھیک ہے اور یہ فٹ ہے، لیکن خدا کی خدمت کے لیے جو شخص سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس پہ خدا آتا ہے۔ ہم کئی دفعہ جب ہمارے پاس لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں، انہیں خداوند کی خدمت کے لیے تربیت بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد انہیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے خدا نے خدمت کے لیے نہیں بلایا۔ جتنے زیادہ پادری آج کل بنتے ہیں اتنے زیادہ خدمت نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھیں۔ خدمت وہی کرتے ہیں جنہیں خدا نے اپنی خدمت کے لیے بلایا۔ یہاں پر جو چیز سب سے اہم ہے، موسیٰ کہتا ہے، تب موسیٰ نے کہا اس سے تم جان لو کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ ہماری جو خدمت ہے یہ بڑی دھندلی سی ہوتی ہے۔ جب آپ خدمت شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کرنا کیا۔ میں جب خدمت کے میدان میں گیا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے پادری بن کے اس کے بعد کیا کرنا۔ میں جس جگہ پہ پادری بنا کے بھیجا گیا وہاں میں نے 1.5 سال خدمت کی، اور بڑی خوبصورت ہماری خدمت کا وہ تجربہ ہے، کیونکہ ہمیں بڑا مزہ آتا تھا گاؤں میں جانا، وہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ ایک پورا خاندان جو لاہور میں پیدا ہوا، لاہور میں پلا، لاہور میں ساری زندگی گزاری ہے، انہیں گاؤں کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا، لیکن خدا نے جب ہمیں خدمت دی تو ہم ایک گاؤں میں جایا کرتے اور وہاں جا کے خدمت کیا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں یہی پتا تھا کہ خداوند کی خدمت یہ ہے کہ اس نے جو کہہ دیا ہم نے کرنا ہے، بس جو اس نے آپ کو رستہ دکھا دیا اس میں چلنا ہے بس۔ اور ہم نے اسی طریقے سے خداوند کے حضور چلنا شروع کر دیا، لیکن پتا ہی نہیں تھا کہ خدا نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے کس جگہ پر کام کرنے کے لیے چنا۔ یہاں موسیٰ نے کہا خداوند نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ کانفیڈنس سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ۔ ایک دفعہ ایک پادری صاحب سے بات ہو رہی تھی تو کہتے سر یہ بپتسمے سے پہلے توبہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ میں بڑا ہنسا، میں نے دوسرے بھائی مشن میں دوسرے بہت جاؤ گے ہو، مجھے کہتا نہیں توبہ ضروری ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے بپتسمہ کیسے لیا؟ کہتے ساری کلیسیا کے ہو رہے تھے، میرے کہا تم بھی لینا میں بھی لینا۔ میں کہا بات یہ تو نے کمال کیا بس۔ لیکن ایسے لوگ خدمت کے میدان میں آ بھی جاتے ہیں، خدمت شروع بھی کر لیتے ہیں، آپ کو لگتا بھی ہے کہ شاید خدا نے ان کو خدمت کے لیے بلایا ہے،
لیکن کچھ عرصے بعد انہیں خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ خدا کے پیچھے ایمان کی آنکھ سے اس کو تکتے ہوئے چلنا ناممکن کام ہے۔ یہ عام انسان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ وہی انسان کر سکتا ہے جسے پتا ہو، جسے اس بات کا احساس ہو، جس کے اندر یہ بات ہو جو یہاں پر موسیٰ کہتا ہے خداوند نے مجھے بھیجا۔ اسے اس بات کا احساس تھا وہ انسان ہے میری اور آپ کی طرح، ڈرتا بھی ہے، خوفزدہ بھی ہوتا ہے۔ فرعون کے پاس جب بھی جاتا ہے تو اسے یہی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے فرعون مار ہی نہ دے۔ اگر کبھی آپ تیسرا باب پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ موسیٰ جو تھا وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ خدا اسے خدمت کے لیے بھیجے، اتنا ڈرا ہوا اور سہما ہوا بندہ۔ لیکن جب اسے یہ احساس ہو گیا کہ مجھے خدا نے بھیجا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ خدا کا بڑا فضل ہے اسلام میں۔ ہم نئے عہد نامے کے خادم ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے، اور یہ فرق وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ نہ عزیہ خدا کی خدمت کر پایا، نہ بنی قرہ خدا کی خدمت کر پائے، اور نہ ہی ہارون کی نسل کے علاوہ کوئی خدا کی خدمت کر پاتا تھا۔ اگر خدا کی خدمت کرنے والے ہوتے تھے تو وہ صرف ہارون کی نسل کے کاہن ہوتے تھے۔ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی قدرت سے یہ تمام جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کر دی۔ آج ہم جیسے لوگ جو نہ پادری تھے، نہ پادریوں کی نسل سے تھے، اور یہودی تو آپ کو پتا ہم میں سے بھی ہو ہی نہیں سکتے، وہ بھی خداوند کی خدمت کر پاتے ہیں۔ یہ اس کا فضل ہے۔ اگر اس کا فضل نہ ہوتا ہم میں سے کوئی بھی اس کی خدمت کرنے کے لائق نہ ہو۔ یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں استعمال کرتا ہے۔ اور اس میں دو ہی چیزیں ہیں کہ جو اس نے کہا وہی ہمیں کرے، بس جو بھی وہ کرے، جیسے بھی وہ کرے، جیسے بھی وہ چلنے کے لیے کہے، جس طرح بھی وہ جانے کے لیے کہے۔ آپ کو کبھی بھی اس میں روڈ میپ کا پتہ نہیں چلے گا کہ خدا نے مجھے کس لیے بلایا ہے، ان میں سے کیا چاہتا ہے، ان میں سے کیا خدمت دینا چاہتا ہے۔ یہاں کئی دفعہ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کی اتنی بڑی رویا ہوتی ہے اور کام اتنا نہیں ہوتا، بس رویا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہانی تیار کی ہوتی ہے، ہر ایک کو سنائی جاتی ہے، خدا نے مجھے یہ دکھایا، خدا نے مجھے یہ دکھایا، خدا نے مجھے یہ دکھایا، اور کام تو کوئی نہیں ہوتا۔ اور کئی دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں شروع میں نہیں پتا ہوتا کہ خدا نے انہیں کس خدمت کے لیے بلایا، لیکن جب وہ خدا کی خدمت کو شروع کرتے ہیں تو پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ خدا کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا۔ اگر اس نے بلایا ہے تو اس نے جو کام دیا ہے ہم نے اس کام کو کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ اس کو پتا۔ اور خدا کامل لوگ خدمت کے لیے نہیں چاہیے۔ اگر خدا کو کامل خدمت چاہیے ہوتی نا تو ساری کی ساری خدمت مسیح خداوند کرتا، کوئی انسان نہ کرتا، کیونکہ اس دنیا میں ایک ہی کامل ہے اور وہی کامل خدمت کرتے ہیں۔ ایک قبر یہ ہے جس کے اوپر لکھ دیا تھا اسے کھولے کوئی نہ، دوسری قبر اس کی ہے جس کی مثال ہی دنیا میں کوئی نہیں۔ اس کی قبر ہی کھلی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو بھی گئے نہیں، میں کہتا سلتے جا کے مسجد کو پسند چھوڑا چڑھوتے ہے ہی۔ اگر کامل خدمت ہوتی تو کامل خدمت مسیح خداوند خود کرتا، لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم جیسے کمزوروں کو، حقیروں کو، بے وجودوں کو چن لیا کہ ہمارے وسیلے سے وہ اپنی خدمت کروائے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ وہ اپنی ذات میں نکمے ہیں، حقیر ہیں۔ کئی
دفعہ آزمائشیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, کئی دفعہ ہمارے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, کئی دفعہ گناہ ہوتے ہیں, کئی دفعہ بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اسے کامل خدمت کرنے والے نہیں چاہیے, اسے روح اور سچائی کے ساتھ خدمت کرنے والے چاہیے. اور جو اس کی خدمت روح اور سچائی کے ساتھ کرتا ہے, اس کے بارے میں خداوند کے کلام میں لکھا کہ جو بیٹے کی خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے. عجیب بات, میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کتنی بڑی بات ہے خداوند کی خدمت. لیکن آج کل جیسے ہمارے معاشرے میں ہر بندہ اس خدمت کو لینا چاہتا ہے, تو آج یہ ہمارے لیے سبق ہے سیکھنے کے لیے کہ اگر یہاں پر بنی پورا اس خدمت کو نہیں کر سکے اور عزیہ اس خدمت کو نہیں کر سکا, تو آج ہم بھی اپنی مرضی سے اس خدمت کو کر نہیں سکتے. ہمارا خدا غیور خدا ہے, غیور خدا. جب ہیکل کی ساری چیزیں بن گئی اور ساری چیزوں کو محسوس کرنا تھا, تو اس سے پہلے جب موسیٰ نے سب کچھ بنوایا اور اس نے جو خیمہ اجتماع میں چیزوں کو محسوس کیا, تو اس نے لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جو عہد کا صندوق ہے, یہ جو عہد کے صندوق پاک ترین مقام میں رکھی ہوئی چیزیں ہیں, یہ بنائی انسانوں نے ہیں, لیکن اگر انہیں ایک دفعہ خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا, مخصوص کر دیا گیا, خدا کے لیے دے دیا گیا, تو انسان بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ بات خدا نے واضح طور پہ کر کہ اگر کسی چیز کو خدا کے لیے مخصوص کر دیا گیا تو پھر وہ کسی انسان کے کام کی چیز نہیں رہی. آپ دیکھیں, انسان تھے جنہوں نے عہد کے صندوق کو بنایا, انسان تھے جنہوں نے اس کے اندر کی تمام چیزوں کو تیار کیا اور رکھا, انسان تھے جنہوں نے خیمہ اجتماع پورے کے پورے کو بنایا, لیکن جس لمحے اسے مخصوص کر دیا گیا تو انسانوں سے یہ حق چھین لیا گیا کہ تم میری اجازت کے بغیر یہاں نہیں آؤ گے, اور یہاں ایک ہی بندہ آئے گا, اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ, اور وہ صرف خون چڑھانے کے لیے آئے گا, اس کے علاوہ وہ نہیں آئے گا. خدا بڑا غیرت والا ہے. آپ ذرا سوچیں, لوگ بتاتے ہوں گے کہ میرے دادے نے نا وہ عہد کا صندوق بنایا سی, لوگ پوچھتے ہوں گے کیسا ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ نا اس کی تصویر بنا کے دکھاتے ہوں گے, یار سی انج بنایا, سی انج بنایا, سی انج بنایا سی, اور پھر لوگ پوچھتے ہوں گے تسی اپنی اکھاں نال ویکھیا سی, تو لوگ کہتے ہیں ہاں میرے دادے نے اپنی اکھاں نال ویکھیا سی, جیسے آج کل بھی لوگ پوچھتے ہیں. لیکن جب کوئی چیز خدا کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز خدا کے لیے ہی مخصوص ہو جاتی ہے. جب ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کرتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ درمیان میں ہمارا لالچ ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے. حنانیہ اور صفیہ کا فیصلہ غلط نہیں تھا, انہوں نے درست فیصلہ کیا تھا کہ ہم سب کچھ بیچ کے خداوند کی خدمت کے لیے دے دیتے ہیں, لیکن ان کے لالچ نے ان دونوں کو مروا دیا. لالچ بڑی پورا دیکھتے ہوں گے کہ بھئی ان کے پاس تو بڑے مہنگے مہنگے کپڑے ہیں, مہنگے مہنگے لباس ہیں, جو کاہن ہیں, جو سردار کاہن ہیں, تو کہتے ہوں گے یار اسی لباس ہے سانوں کی مسئلہ ہے, اور خدا نے پوری کی پوری نسل کو تباہ کر دیا. اور عزیہ کا میں بتا چکا ہوں کہ اس کے ماتھے سے کوڑ پھوٹ نکلا. حقیقی خدمت کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ خدا کی خدمت کے لیے بلائے جاتے ہیں, جب
تو مجھے نہیں پتا. ہمارے بچپن میں کبھی کبھی چرچز میں ڈھولکیاں ہوتی تھی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی تو لوگ مہندیوں کے اوپر مانگ لیتے تھے. لوگ کہتے تھے ڈھولکی نہیں لگانی تو چلو کوئی گنجے تو لے آؤ. تو اس وقت جو پرانے خدا کے خادم تھے نا وہ کہتے تھے نہیں نہیں اے خدا نے مخصوص ہے اے جی تو گانا نہیں بجانا اے تو ڈھولکی نہیں لے کے جانا کیونکہ ہم نے اسے خدا کے لیے مخصوص کیا. تو جب آپ کو خدا نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے تو ڈھولکی اگر کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی تو کیسے کسی اور کام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اسی کہتے ہیں خدا کی خدمت بھی کریں گے تو نوکری بھی تو پڑے. ہمارے ایک پادری صاحب ہیں وہ ایک دفعہ میرے پاس آئے تو بڑے احتیاط شاید ہو گئے. نارملی وہ بڑے رف کپڑے پہن کے آتے ہیں. تو میں نے کہا تو بڑا سونا لگے گا کتوں ہے. میں جی پیزا آ کے گیا سر. میں کہا پیزا آ کے لینے گیا تھا. وہ سر میرا بھائی ڈبل تھا. تو میں کہا تو نے ٹریننگ کی ہے بائبل کالج کو 4 سال کی ٹریننگ کی ہے تو پیزا آ کے لائن چلا گیا. تو سر میں کام پتہ نہیں کدوں شروع ہو رہا ہے. میں کہا چلو نوکری کری. میں نے اسے ایک بات کہی تھی. میں نے اسے کہا پتر جب پتہ ہے نا کہ خدا نے تجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا اس بات کا احساس ہے مر جانا لیکن کوئی اور کام نہ اور مرنے نہیں ہو دیتا. یہ اس کا کمال ہے. مرنے نہیں دیتا. اگر آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ تاڑے ذریعے پتہ نہیں کنیاں نو دیتا ہے. میں کرونا کے دور میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ کی طرح میرے حالات بھی تھے. پیسہ ختم ہو رہا تھا. گھر میں مجبوریاں تھی. سودے آتے تھے. ہر ہفتے ہر مہینے کا ایک سسٹم بنا ہوا تھا. تو میں زمین پہ بیٹھ کے دعا کر رہا تھا. تو میں نے خدا کو کہا میں نے خدا یہ چلے گا کیسے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. تو خدا نے مجھے کہا کہ فلاں بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے اسے پیسے بھیج. میں نے کہا اچھا. میں نے اسے پیسے بھیج دیے. پھر دن میں خدا نے ڈالا فلاں کو بھی بھیج فلاں کو بھی بھیج فلاں کو بھی بھیج فلاں کو بھی بھیج فلاں کو بھی بھیج. اور میں خدا سے پوچھ رہا ہوں میرا کیا بنے گا. وہ کہتا تو دوسرے والی کچھ کر کر ہے. تو جب سال ختم ہوا نا کرونا والا تو اتنے پیسے کبھی بھی سال میں ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں کے اوپر جتنے اس سال ہمارے پاس. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اس نے بلایا ہے اور اس نے جو کرنے کو کہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے اور آگے اس کی ذمہ داری. اور جب آپ اپنے آپ کو اس پہ چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ آپ کو برکتوں پہ برکتیں دیتا ہے اور آپ کو ایک وسیلہ بناتا ہے کہ آپ کے وسیلے سے لوگ برکت پائیں. میں جب بھی اس سال کو یاد کرتا تو میری زندگی کا سب سے بابرکت سال یہ بات یاد رکھیے کہ خدمت لی نہیں جا سکتی. خدمت کی نہیں جا سکتی. خدمت کے لیے صرف خدا کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خداوند تم مجھے بھیج. اگر وہ بھیجے گا تو پھر وہ آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال ضرور کرے. اس لیے آج اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے ہم سب کو جو خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے اندر یہ نہ جھانکیں میں اچھا گا سکتا ہوں میں اچھا کھڑا ہو سکتا ہوں میں اچھا پڑھ سکتا ہوں میں اچھا بول سکتا ہوں میں نے کسی اچھے استاد سے ٹریننگ لے لی ہے میں بڑا لائق ہوں میں بڑا یہ ہوں میں بڑا وہ ہوں. یہ سارا کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا اگر خداوند نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے نہ بلایا. خداوند کو بہت زیادہ عقل مند لوگ نہیں چاہیے. خداوند کو بہت زیادہ ذہین لوگ نہیں چاہیے. خداوند کو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں چاہیے. خداوند کو چاہیے موسیٰ کی طرح پولوس کی طرح اور بڑے بڑے ایمان کے سورماؤں کی طرح صرف خدا کی مرضی کے مطابق کھڑے ہوں گے.
वो जोर भी दे देता है, कुदरत भी दे देता है, मुआवजात भी दे देता है, बरकतें भी दे देता है, रुपया पैसा भी दे देता है, वो सब कुछ दे देता है ऐसे बंदे को जिसको उसने खड़ा किया। इसलिए आज के दौर में जब हर कोई पादरी बनना चाहता है, हर कोई अपने नाम के साथ पासवर्ड बता देता है, ऐसे होता नहीं। एक चीज सिर्फ अपने अंदर झांक के देखें, और ये आपका और खुदा का मामला है, मेरा और आपका मामला नहीं। अगर खुदा ने आपको चुना है तो फिर खुदावंद की खिदमत करें, और अगर नहीं चुना तो फिर खुदा से पूछे कि उसने आपको किस लिए पैदा किया। बस इतनी सी बात कि जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया, फिर आप उसी की खिदमत करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको ये एहसास होता है कि खुदा ने मुझे बुलाया ही नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ करना चाह रहा हूं, तो खुदा के लिए उसकी खिदमत को खुद से करने की कोशिश ना करें। हम सबके लिए सवाल है, सबके लिए, कि चंद लम्हों के लिए अपने अंदर झांकें, अपने दिल के अंदर देखें, खुदावंद से कहें कि खुदावंद क्या तूने मुझे बुलाहट दी है, क्या तूने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है।